پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی طرف متوجہ فرمایا کہ حج کے دوران بات صرف اتنی نہیں ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، یہ تو بہت ضروری ہے ہی، لیکن یہ حج کا موقع ایسا ہے کہ اس میں جتنے نیک کام تم کر سکتے ہو وہ کرو گے تو وہ تمہارے لیے آخرت کا بہت بڑا ذخیرہ بنے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، تم جو نیک کام بھی کرو گے یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جان لے گا۔ یعنی اس موقع کو غنیمت سمجھو۔ حج کے اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں جو تمہیں ملے ہیں، ان کو بیکار ضائع کرنے سے بچو، ان کو غفلت میں ضائع کرنے سے بچو، اور اس میں جتنی نیکی کر سکتے ہو وہ کرو۔ ان نیکیوں میں ساری نفلی عبادتیں بھی آ گئیں، جیسے کہ کوئی شخص ان دنوں کو نفلی نمازوں کے اندر استعمال کرے، نفلی طواف میں استعمال کرے، ذکر اللہ اور تسبیح کے اندر استعمال کرے، درود شریف پڑھنے میں استعمال کرے، دوسرے لوگوں کی مدد کرنے میں استعمال کرے، تو یہ جتنی بھلائیاں ہیں ان کو اس زمانے میں خاص طور پر ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وما تفعلوا من خیر، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خیر کا خاص طور پر ذکر فرمایا کہ نیکی کا جو کام بھی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جان لے گا۔ پھر اگلا جملہ جو ارشاد فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا، اس کے معنی یہ ہے کہ تم اپنے ساتھ زاد راہ لے جاؤ۔ تزودوا کا جملہ یہ تزود سے نکلا ہے اور تزود زاد سے نکلا ہے۔ زاد اس سامان کو کہتے ہیں جو انسان سفر کے وقت اپنے ساتھ رکھتا ہے، جس میں زیادہ تر کھانے پینے کی چیزیں مراد ہوتی ہیں۔ تو تزود کے معنی ہوئے کہ سفر پر جاتے ہوئے کوئی زاد راہ ساتھ رکھنا، یعنی کھانے پینے کی چیزیں ساتھ رکھنا۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ کا لفظ آگے آنے والا ہے، یا تو یہاں پر وہ محذوف ہے اور مطلب یہ ہے کہ تم تقویٰ کا زاد راہ ساتھ لے کر جاؤ، یعنی حج کے دوران تمہارا دھیان، تمہاری فکر اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے، کیونکہ فإن خیر الزاد التقویٰ، کیونکہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ کا حاصل یہ ہے کہ انسان کا دھیان اور توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہے، اسی سے اس کی انابت ہو، اسی کی طرف اس کا رجوع ہو۔ تو اس کے ایک ظاہری معنی تو یہ ہے، لیکن قرآن کریم جو الفاظ استعمال فرماتا ہے تو عموماً اس میں بڑے وسیع معانی پنہاں ہوتے ہیں۔ تو ایک ظاہری مفہوم تو یہ ہے ہی کہ تم تقویٰ کو اپنا زاد راہ بناؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف انابت کا اہتمام کرو۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ بعض لوگوں کی غلط عملی کی طرف بھی اس آیت کریمہ میں اشارہ ہے، جس کا ذکر صحیح بخاری کے ایک حدیث میں آیا ہے، اور اس میں یہ مذکور ہے کہ بعض لوگ ایسے تھے کہ جو جب حج کے لیے نکلتے تو یہ سمجھتے تھے کہ حج چونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک عاشقانہ عبادت ہے، لہٰذا ہم اپنے ساتھ کوئی زاد راہ لے کر نہیں جائیں گے، کھانے پینے کی چیزیں لے کر نہیں جائیں گے، بلکہ توکل کریں گے اللہ پر، اور اللہ پر بھروسہ کر کے نکل کھڑے ہوں گے اور اسی حالت میں وہاں پر پہنچیں گے۔ تو وہ اپنے ساتھ کوئی توشہ ساتھ لے جانا یا کوئی سامان کھانے پینے کی چیزیں ساتھ رکھنا، یہ حج کے اخلاص کے منافی سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ توکل کا تقاضا یہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا، تم زاد راہ ساتھ رکھو، یعنی کھانا پینے کی چیزیں اپنے ساتھ رکھا کرو، اور یہ بتا دیا کہ کوئی کھانے کا سامان ساتھ رکھنا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، نہ توکل کے منافی ہے، کیونکہ توکل یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے اسباب چھوڑ کر بیٹھ جائے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ خود کھلا دے گا، بلکہ توکل کے معنی یہ ہے کہ جو ظاہری اسباب اللہ تعالیٰ نے کسی کام کے لیے بنائے ہیں، ان اسباب کو اپنی پوری کوشش کے ساتھ اختیار کرے، اور پھر یہ عقیدہ رکھے
کہ ان اسباب میں بذات خود کوئی تاثیر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان اسباب کے اندر تاثیر پیدا کر دیں گے. اس کا نام توکل ہے، نہ یہ کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور کوئی سبب اختیار نہ کرے اور پھر بھی سمجھے کہ میں توکل کر رہا ہوں. چنانچہ ہوتا یہ تھا کہ جو لوگ اس طرح نام نہاد توکل کی وجہ سے روانہ ہوتے تھے اور اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کا سامان نہیں رکھتے تھے، جب سفر کے دوران کچھ بھوک لگتی اور پریشانی ہوتی اور کھانے پینے کا کچھ سامان نہ ہوتا تو بعض جگہ راستے میں ان کو لوگوں سے سوال بھی کرنا پڑتا تھا، دستے سوال دراز کرتے تھے یا دوسروں کو پریشان کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کیا توکل ہوا کہ تم زاد راہ تو ساتھ لے کر نکلے نہیں اور لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم توشہ ساتھ رکھو، سامان ساتھ رکھو، اپنے حد تک جو سبب ہے اس کو اختیار کرو. البتہ بہترین توشہ تقویٰ ہے کہ ظاہری توشہ تو وہ ہے جو تم اپنے ساتھ لے جا رہے ہو، اور باطنی توشہ یہ ہے کہ دل میں تمہارے تقویٰ ہو. اسی تقویٰ کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ کسی دوسرے کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرنا پڑے، ہاتھ نہ پھیلانے پڑے. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. یہ ایک خاص پس منظر میں یہ بات کہی گئی ہے کہ زمانے جاہلیت میں اہل عرب نے جس طرح تمام عبادات اور معاملات کو بگاڑ کر طرح طرح کی بیہودہ رسمیں ان میں شامل کر دی تھیں اور عبادات کو بھی کھیل تماشا بنا دیا تھا، اسی طرح حج کے کاموں میں بھی طرح طرح کی بیہودگیاں شامل کر لی تھیں. چنانچہ جب مینا کے اندر جو اجتماع ہوتا تھا اس میں ان کے خاص خاص بازار لگتے تھے، نمائشیں ہوتی تھیں، تجارتوں کے فروغ کا اس کو ذریعہ بنایا جاتا تھا، اور اسی طرح مشاعرے ہوا کرتے تھے، اور ان میں مشاعروں کے اندر ایک قبیلہ اپنے آباء و اجداد کا ذکر کر کے ان کی تعریفیں کرتا تھا، اس پر فخر کرتا تھا، دوسرا قبیلہ اس کے مقابلے میں اپنے آباء و اجداد کا ذکر کر کے اس پر فخر کیا کرتا تھا. یہ سارے مشغلے حج کے دوران انجام دیے جاتے تھے. جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری بیہودہ رسموں کو ختم کر دیا، اور بہت سے ان کے وہ طریقے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے مختلف تھے یا اس کو بگاڑ کر بنائے گئے تھے ان کو ختم کر دیا. چنانچہ وہ جو میلے لگا کرتے تھے وہ ختم ہو گئے، اس کے بجائے اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی محفلیں کیا، ہر ایک شخص اپنے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتا تھا. تو اس وقت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مر مٹنے والے لوگ تھے، ان کے دل میں یہ خیال ہوا کہ شاید ایام حج میں یعنی حج کے دوران کوئی بھی تجارت کرنا یا مزدوری کر کے کچھ کما لینا یہ بھی جاہلیت کی نشانی ہے، لہٰذا شاید اسلام میں اس کی بھی ممانعت ہو گئی ہو یا ہو جائے. چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ ایک صاحب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور یہ سوال کیا کہ ہمارا پیشہ پہلے سے یہ ہے کہ ہم اونٹ کرائے پر چلاتے ہیں، کچھ لوگ ہمارے اونٹ حج کے لیے کرائے پر لے جاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ جاتے بھی ہیں اور حج کرتے ہیں، تو کیا ہمارا حج نہیں ہوگا؟ تو اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور آپ سے وہی سوال کیا تھا جو تم نے مجھ سے کیا ہے. تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس وقت کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی جو ابھی میں نے پڑھی ہے کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، یعنی تمہارے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے دوران تجارت یا مزدوری کے ذریعے اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو. تو اس آیت نے یہ بتا دیا کہ حج کے سفر کا اصل مقصد تو اگرچہ حج کے افعال انجام دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہے، لیکن ضمنی طور پر اگر کوئی شخص کوئی چیز بیچ دے یا خرید لے یا کوئی مزدوری کا کام کر لے تو اس سے حج خراب نہیں ہوتا، یعنی حج فاسد نہیں ہوتا،
پھر بھی حج ہو جاتا ہے۔ لہذا صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ حج ہو جاتا ہے، بلکہ یہ فرما دیا لیس علیکم جناح، تمہارے اوپر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ اس قسم کی کوئی سرگرمی تم اختیار کرو حج کے دوران۔ تو ہاں یہ ضرور ہے کہ حج کو حتی الامکان زیادہ تر وقت اس کا اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں صرف کرنا چاہیے، لیکن ضمنی طور پر اگر کوئی شخص تجارت بھی کر لے یا مزدوری بھی کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں ایک دوسری بات بڑی اہم ہے جو ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تجارت اور مزدوری، محنت مزدوری کے لیے جو لفظ استعمال کیا یہاں پر براہ راست تجارت نہیں کہا، نہ براہ راست ملازمت کہا، بلکہ یہ فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو۔ تو یہ تجارت اور روزگار حاصل کرنے کی جد و جہد کو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے فضل تلاش کرنے سے تعبیر کیا ہے، اور یہ قرآن کریم کی خاص اصطلاح ہے، ایک یہاں نہیں بلکہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر یہی اصطلاح اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائی ہے۔ اس اصطلاح میں بڑے عظیم معانی پوشیدہ ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بعض اوقات جب آدمی تجارت کرتا ہے یا ملازمت کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کو کچھ روزی ملتی ہے تو ایک نادان انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ جو کچھ ملا میرے اپنی قوت بازو سے ملا، میری قوت بازو کے نتیجے میں ملا، میرے علم اور ہنر کے نتیجے میں ملا، میں اپنی کوشش کے ذریعے اس کو میں نے کمایا۔ اور یہ دھیان اس کو نہیں جاتا کہ جو کچھ بھی کوشش اس نے کی ہے بے شک کی ہے، لیکن اس کوشش میں تاثیر تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں۔ یعنی ایک دکاندار کا کہ بس میں یہی تو ہے نا کہ وہ اپنی دکان کھول کر بیٹھ جائے یا اس کے اندر کچھ سامان ایسا جمع کر لے جو لوگوں کے لیے دلچسپی کا سبب ہو، لیکن دکان میں گاہک بھیجنا یہ کس کا کام ہے؟ کون ہے جو گاہک بھیجتا ہے؟ اگر آدمی دکان کھول کر بیٹھ جائے اور سارے دن بیٹھا رہے لیکن گاہک کوئی نہ آئے تو روزی کہاں سے ملے گی؟ تو وہ اللہ تعالیٰ ہی دل میں ڈالتے ہیں گاہکوں کے دل میں کہ وہ جا کر فلاں دکان سے کوئی مال خریدے۔ یا اگر کسی شخص نے فرض کرو کہ کوئی ملازمت اختیار کی ہے تو بے شک اس نے محنت کی ہے، لیکن اس ملازمت کا ملنا اور جس نے اس کو ملازم رکھا ہے اس کے دل کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ یہ اس کو ملازم رکھے اور پھر اس کو صحیح اس کے محنت کا مناسب صلہ دے، یہ سارے کام تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوتے ہیں۔ پھر جو کوشش انسان کر رہا ہے اپنے ہاتھ پاؤں کے ذریعے، تو یہ ہاتھ پاؤں خود تو کہیں بازار سے خرید کر نہیں لے آیا تھا، ان ہاتھ پاؤں کے اندر جو طاقت ہے وہ خود تو اپنے طور پر اس نے پیدا نہیں کر دی تھی، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو انسان کے ہاتھ پاؤں میں طاقت پیدا فرماتے ہیں۔ اور جو تدبیریں اس نے سوچی ہیں اپنی تجارت کے فروغ کے لیے یا اپنی ملازمت کے حصول کے لیے، آخر اپنے دماغ سے سوچیے، یہ دماغ کہیں سے وہ خود اپنی قوت بازو کے بل پر کہیں سے لے آیا تھا؟ یہ دماغ اللہ تعالیٰ ہی کو پیدا کیا ہوا ہے، اور وہی ہے جو دل میں تدبیریں ڈالتا ہے، اور ان تدبیروں کے مطابق انسان ہاتھ پاؤں چلا کر کوشش کرتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو اگرچہ ہم لوگ جو کچھ بھی کماتے ہیں وہ بظاہر تو ہماری اپنی کوششوں کا ایک ثمرہ ہوتا ہے، لیکن یہ کوششیں بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے کہ نہ انجام دی جا سکتی ہیں اور نہ ان کوششوں میں تاثیر پیدا ہو سکتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ جہاں تجارت اور ملازمت یا روزی کمانے کا ذکر فرماتے ہیں تو اس کو ہمیشہ یہی فرماتے ہیں کہ اللہ کا فضل تلاش کرنا۔ دوسرا پہلو اس اصطلاح میں یہ ہے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ یعنی جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل تلاش کرنے کا حکم دیا ہے کہ کون سی بے جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، کون سی ملازمت جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، کون سا روزی حاصل کرنے کا طریقہ حلال ہے، کون سا حرام ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ تو جب یہ اللہ کا فضل ہے تو پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے
حکم کے مطابق ہی تلاش کرنا چاہیے. اس کے خلاف اگر تلاش کرے گا انسان تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل تلاش کرنے کے صحیح مفہوم کی نمائندگی نہیں کر رہا ہوگا. بہرحال آیت کریمہ نے یہ بتا دیا کہ تم حج کے دوران بھی اللہ تعالیٰ کا فضل اس طرح تلاش کر سکتے ہو کہ ضرورت کے موقع پر تجارت بھی کر سکتے ہو اور ملازمت بھی کر سکتے ہو یا روزی کمانے کا کوئی اور طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہو. پھر آگے فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، یعنی جب تم عرفات سے واپس روانہ ہو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو. یہ 9 ذی الحجہ کی تاریخ جو عرفے کا دن کہلاتا ہے، اس دن حاجی حج کا جو سب سے بڑا رکن ہے عرفات میں وقوف، وہ انجام دیتے ہیں. اور حکم یہ ہے کہ غروب آفتاب کے بعد وہاں سے وہ روانہ ہوں. اس کو افاضے سے تعبیر کیا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے روانہ ہو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس. مشعر حرام ایک خاص جگہ ہے جو مزدلفہ میں واقع ہے، اور اس کے پاس کا مطلب یہ ہے کہ مزدلفہ کی پوری وادی ایسی ہے کہ جہاں پر رہ کر آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے. وہاں رات گزارنا بھی سنت ہے، اور صبح کو طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر کے بعد وقوف کرنا، یعنی کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، یہ واجب ہے. تو اسی کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے کہ تم مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو. اس کے بعد فرمائے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، جبکہ اس سے پہلے تم بالکل ناواقف تھے. یہ اصل میں اشارہ اس طرف ہو رہا ہے کہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا، جاہلیت کے زمانے میں لوگ مزدلفے میں وقوف تو کرتے تھے، لیکن وہاں پر بجائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے یا زیادہ تر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں صرف کیا جائے، وہ وہاں پر مشاعرے منعقد کرتے تھے، اور مشاعروں کے اندر اپنے آباء و اجداد کے مفاخر بیان کیے جاتے تھے، ان کے شان میں قصیدے پڑھے جاتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ بیہودہ رسمیں وہاں پر انجام دی جاتی تھیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہاں پر جا کر یہ سب بیہودہ رسمیں ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، اور ذکر بھی اس طرح کرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے، جبکہ تم اس سے پہلے گمراہ تھے. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا بے شک بہت بڑی نیکی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں اس کا حکم بھی دیا ہے. لیکن وہ ذکر اسی وقت تک نیکی ہے جب تک اس طریقے کے مطابق وہ ذکر کیا جائے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہم تک یا تو قرآن کریم کے ذریعے پہنچی ہے، یا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچی ہے. تو قرآن و سنت میں جو طریقہ ذکر کا بیان کیا گیا ہے وہ طریقہ تو بے شک بہت اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے طرف سے کوئی طریقہ گھڑ کر اس کی طرف چل پڑے تو وہ عبادت اور فضیلت کا وہ مقام اس کو حاصل نہیں ہو سکتا جو قرآن و سنت سے مأثور طریقے کا حاصل ہو سکتا ہے.